مریم فاطمہ صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے، جس طرح سید محمد علی صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، کیا پہلے کبھی کسی سربراہ مملکت یا حکومت کی جانب سے اتنی خراب زبان کا استعمال دیکھنے میں آیا ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے چینل میں مدعو کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب سے ہی ٹرمپ صاحب جو ہیں آئے ہیں اس اپنے ٹرم میں بھی اور اس سے پہلے ٹرم میں بھی، ان کے اپنے الفاظ کا چناؤ اور ان کے جو ایڈوائزرز ہیں اور ان کی ایڈمنسٹریشن کے جو دوسرے اہلکار ہیں ان کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ کافی ان پروفیشنل بھی ہوتا ہے، ان ڈپلومیٹک اور ان پولیٹیکلی جو ہے انکریکٹ بھی ہوتا ہے. لیکن ابھی ریسنٹ سینیریو میں جب میں ان کو دیکھ رہی ہوں تو ان کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ کافی خراب ہے. مسلسل ان کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی بہت بیلیکوس قسم کے جو ہے وہ بیانات آ رہے ہوتے ہیں، اور مسلسل اگر میں ان کو دیکھوں تو وہ جھوٹ پر مبنی اور مسلسل شفٹ آ رہی ہوتی ہیں. ان کے بیانات کے اندر متضاد بیانات ہوتے ہیں، اور ایک وقت میں ان کے ڈفرینٹ جو ایڈوائزرز ہیں، جے ڈی وینس کا الگ ہوگا، مارکو روبیو کا الگ ہوگا اور اسٹیو وٹکاف کا الگ ہوگا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے بیسیکلی اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کی نہیں، میں امریکن اسٹیبلشمنٹ کی ایک فرسٹریشن کو جو ہے میں اس کے ساتھ لنک کروں گی کہ یہ اس کو شو کرتی ہے. اور ایران کے تناظر میں تو ان کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ کافی ایروگنٹ ہے اور کافی جو ہے وہ ملیٹرسٹک ٹائپ کا ہے، اور اس کا میرا خیال ہے ڈپلومیٹکلی بھی بہت شدید. مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ نے اپنا جو ایک اسٹینڈرڈ تھا، ہمیشہ ڈپلسٹی تو رہی تھی لیکن اب وہ ڈپلسٹی انہوں نے ختم کر کے نا وہ بالکل جو ایک فساڈ تھا وہ انہوں نے گیو اپ کر دیا، اور جو ایک انہوں نے اپنا ہیومن رائٹس کا، ڈیموکریسی کا، انکلوسیوٹی کا وہ سارا جو انہوں نے ایک فساڈ کریٹ کیا تھا، انہوں نے اس کو سائڈ کلائن کر کے اب وہ جو ہے نا ہیڈ آن کولائڈ کر رہے ہیں جو ہے دنیا کے ڈفرینٹ عوام اور ممالک کے ساتھ. اس کے پیچھے مجھے سب سے بڑی جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور تھا، اور اس ساری جنگ کی شروعات کے ساتھ امریکہ کا جو سپر پاور کا ایک سٹیٹس تھا وہ متاثر ہو گیا بہت بری طرح. خاص طور پہ جو چائنا کا رائز ہے اور امریکہ کا جو اسٹیگنیشن ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک وقت پہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں، اور یہ کافی پہلے سے ہو رہی تھیں. لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو ایک جلد بازی کی کیفیت ہے، یا انہوں نے جو یہ جنگوں کے اندر اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکامی ان کو ہوئی ہے، ان کے ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ہے ڈیوائیڈ ہے، عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ الائن نہیں ہے. اس ساری صورتحال کے پیش نظر مجھے ان کے اندر جو ایگزاسپریشن ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے، اور انہوں نے اپنا فساد دے ہیو ڈن اوے ود اٹ. ناؤ دے وانٹ بزنس ان کا یہی ہے کہ وہ چائنا کو جو ہے سائڈ لائن کرنے کے لیے وہ چائنا کے تمام تیل کے جو تمام سورسز تھے ان کو کٹ آف کر رہے ہیں، جس میں وینزویلا پہ نمبر 1 انہوں نے حملہ کیا، نمبر 2 ایران پہ کیا. ایران پہ ایوری ڈے the war is evolving, every day they are giving different statements. کبھی یہاں 15 پوائنٹ کا پیس پروپوزل ہوتا ہے تو وہاں خارج آئلینڈ کے اوپر جو ہے وہ اپنے فوجی بوٹس آن گراؤنڈ کی جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ ساری صورتحال کے پیش نظر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بیسیکلی دنیا واقعی ملٹی پولیرٹی کی طرف شفٹ ہو گئی ہے، اور اس ملٹی پولیرٹی کی طرف جب بھی کوئی دنیا شفٹ ہو رہی ہوتی ہے، جو سپر پاور ہوتا ہے یا یونی پولر ورلڈ ہوتا ہے، اس میں جو ایکٹر اپنی پاور لوز کر رہا ہوتا ہے وہ بہت آخر کار جس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک ان کے لیے ڈومز ڈے کا وہ وقت ہوتا ہے جب وہ فل اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جو رائزنگ پاور ہوتی ہے اس کو کرٹیل کیا جا سکے. تو یہ جو ایران کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے یہ سب کا سب اس جو آئل کا ایک ترسیل کا نظام ہے اسٹریٹ آف ہارمز اور پرشین گلف سے، اس کو متاثر کرنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑا ریلائنس جو تھا وہ چائنا کا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ایونچولی جو ہے یہ ایران جو ہے یہ ہمارے سامنے ایک امریکہ کا ایک ٹیسٹ کیس تھا. اس ٹیسٹ کیس کے اندر امریکہ کا جو ایک وہ نیو ورلڈ آرڈر کے اندر جس طرح اس نے اپنے آپ کی پوسچرنگ کی تھی اور اس نے بڑے ایک ایجنڈاز اور تھیمز کے اوپر کام کیا تھا، وہ سب کے سب جو ہے وہ مجھے لگتا ہے سائڈ لائن ہو گئے ہیں. امریکہ از واٹ اٹ آلویز واز، اور وہ سب کچھ اب ان کے اسٹیبلشمنٹ کے الفاظ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے منہ سے ہم سب کو سنائی دیتے ہیں.